بھائی نماز پڑھا کرو اور دین کی طرف آ جاؤ، دھوکہ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، بدنگاہی چھوڑ دو، نماز کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، مسجد میں پہلی صف میں آیا کرو، پہلی صف کی یہ فضیلت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کی یہ فضیلت۔ اصلاح کی باتیں، زندہ کو کندھا دے دیں، اس کی مدد کر دیں، زندہ کی، مرے ہوئے کی چارپائی کو ہم کندھا دینا اجر سمجھتے ہیں، اور وہ ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی میں اس کا سہارا بنے نا، اس کی زندگی میں اس کا۔ آج تو ایک بھائی ایک مقام پہ چلا جائے تو وہ دوسرے بھائی سے سلام نہیں لیتا، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ یہ تو میرا ماں جایا نہیں ہے، یہ سے اس کے میرا تعلق ہے، یہ غریب آدمی ہے، میں پیسے والا ہوں، میں یہ ہے وہاں۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، یقیناً زیادہ باتیں کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جو زیادہ باتونی آدمی ہے، جس کا گزارا نہیں ہوتا، 2 4 5 10 بندوں سے جب تک باتیں کو جھوٹ سچ فراڈ دھوکہ ساری ملا ملو کے کر نہ لینا، اس کو رات کو نیند نہیں آتی، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، زیادہ باتیں کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، ہاں اگر وہ زیادہ باتیں کرتا ہے اور وہ صدقے کا حکم دیتا ہے، پھر تو زیادہ باتیں کرنے میں بھلائی ہے۔ اگر وہ صدقے کا حکم دیتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، بہتر بات کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی کی بات کرتا ہے، الا من امر بصدقۃ او معروف، یا بہتر بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، خوبصورت بات کرتا ہے، شریعت کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کی اصلاح کی بات کرتا ہے، یعنی ویسے زیادہ باتیں کرنے میں بھلائی نہیں ہے، لیکن اگر وہ صدقے کی تعلیم دیتا ہے تو پھر ان باتوں میں بھلائی ہے، اور اگر وہ اچھی بات کرتا ہے تو پھر ان زیادہ باتوں میں بھلائی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی او اصلاح بین الناس، یا وہ جو باتیں کرتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے کرتا ہے، بھائی نماز پڑھا کرو اور دین کی طرف آ جاؤ، دھوکہ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، بدنگاہی چھوڑ دو، نماز کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، مسجد میں پہلی صف میں آیا کرو، پہلی صف کی یہ فضیلت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کی یہ فضیلت، اصلاح کی باتیں، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں، برائی سے بچ جائیں، برے کاموں سے لوگ بچ جائیں، تو پھر زیادہ باتیں کرنے میں بھلائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت کم گو تھے، یعنی تھوڑی باتیں کرنے والے تھے، زیادہ ہماری طرح زیادہ باتیں کرنے والے نہیں تھے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا طوبیٰ لمن امسک الفضل من لسانہ وانفق الفضل من مالہ، فرمایا خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے اپنی زبان کی زائد باتوں کو روک لیا۔ جس کے پاس زیادہ باتیں تھیں نا،
اس نے اپنی باتوں کو روک لیا کہ چلو چھوڑو یار، نہیں بولتا، اللہ کا ذکر ہی کرتا ہوں، ایسے فضول گوئی میں کیا فائدہ؟ تو فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے زائد باتوں کو روک لیا، وَأَنفَقَ الْفَضْلَ مِن مَالِهِ، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے زائد مال کو روکا نہیں ہے بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ باتیں ڈھیر ہوں، زیادہ ہوں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ روک لینا چاہیے۔ مال زیادہ ہو تو اس کو دے دینا چاہیے۔ مال کو نہ روکے، باتوں کو روک لے، تو اس شخص کے لیے فرمایا خوشخبری ہے۔ اور ویسے بھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جتنی زیادہ انسان باتیں کرتا ہے نا، لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں اتنی زیادہ انسان سے ہوتی ہے۔ جو جتنا تھوڑا بولتا ہے اتنی غلطیاں بھی تھوڑی ہوں گی، غلطیاں بھی کم ہوں گی، کوتاہیاں کم ہوں گی، جھوٹ کم ہوگا۔ بلکہ فرمایا ایک مقام پہ جو شخص کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے نا، آج تو جھوٹ کو ایک فن سمجھا جاتا ہے نا، مارکیٹوں میں آپ جا کے دیکھیں جو سب سے زیادہ جھوٹا ہے وہ بڑا اچھا سیل مین ہے، جو سب سے زیادہ فراڈ لگا لیتا ہے۔ ایک مشین ہے، کوئی فریزر ہے، ڈیپ فریزر ہے، کوئی اور چیز ہے، پروڈکٹ ہے، اس نے بیچنی ہے، گاہک کو ہزار جھوٹ جو بول لیتا ہے، ہر لحاظ سے چکنی چپڑیاں لگا کہ یہ ایسی ہے جی، ایسی ہے، سال ہر سال خراب نہیں ہوگی، میں اپنے گھر میں بھی یہی استعمال کر رہا ہوں، اتنے سال سے میں استعمال کر رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں، یہ ایسا۔ جتنا زیادہ بولے گا نا، جھوٹ بولے گا، ہمارے ہاں اس کو اچھا سیل مین سمجھا جاتا ہے کہ بڑا اچھا ہے، اس کے لیے سیلری بھی اچھی ہوتی ہے۔ جو زیادہ جھوٹا، زیادہ فراڈیا، زیادہ دھوکے باز ہوتا ہے نا، اس کے لیے سیلری بھی زیادہ، پیکیج اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ یہ بھائی لوگوں کو قائل کر لیتا ہے۔ وہ بھائی اس میں قائل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چہرے کی رونق اس کی ختم ہو جاتی ہے جو کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ اور زبان کے گناہوں میں سے، اور زبان کی لغزشوں میں سے، اور زبان کی آفتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، فرمایا مومن کو گالیاں دینا یہ فسق و فجور ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ مومن کو گالیاں دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا قتل کفر ہے۔ مومن کا قتل کفر ہے، اس کو گالیاں دینا۔ اور ہمارے معاشرے میں جو ہر بات پہ گالیاں دے ان کا بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا تیز تراز بندہ ہے بھائی، ہر گل تے بھائی گالی دینا ہے، بولتا بعد میں ہے، گالی پہلے نکالتا ہے، کلام بعد میں، گالیاں پہلے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو بہادر سمجھا جاتا ہے، وہ بڑا کمال کا بندہ ہے۔ اور جو ہر بات میں کوئی دینی گفتگو کرے، دینی بات کرے، اس بیچارے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ معاشرے میں آیا ہی کوئی نہیں ہے، یہ کبھی معاشرے میں گئے ہو تو اسے پتہ ہو، یہ مارکیٹوں میں کبھی گئے ہو تو اس بیچارے کو پتہ ہو۔ اس بیچارے کو، وہ بیچارہ ہے جو دین کی بات کرے، جو قرآن کی بات کرے، وہ بیچارہ ہے۔ اور جو ہر بات پہ گالیاں نکالے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا سیاںا بندہ ہے بھائی، بڑا کمال کا بندہ، بڑا بہادر آدمی ہے بھائی۔ فیصلہ اس سے جا کے کروا کون وہ بھائی جاننے ہی پہلی باری گال دینا ہے، کمال دی کر ماں بہن ایک کر دینا ہے۔ وہ ہم شوق سے نہیں کسی کو بتاتے، وہ آج میں گیا ہوں، وہ پیسے نہیں دیتا تھا، میں نے جاتے اس کی ماں بہن ایک کر دی ہے، نکالتا ہے کہ نہیں پیسے نکال، یعنی فخر سے ہم بتا رہے ہیں، اپنی برائی فخر سے بتائی جا رہی ہے، برائی فخر سے بتاتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے جو گناہ ہم کرتے ہیں اللہ اس پہ پردے ڈالتا ہے، جب تک کہ ہم اس کے اوپر پردہ ڈالے رکھتے ہیں اللہ بھی پردہ ڈالتا ہے، اور جب ہم لوگوں کو اس کے اوپر گواہ بناتے ہیں
پھر اللہ بھی پردے ہٹا دیتا ہے کہ تو اپنے راز خود ہی فاش کرتا پھرتا ہے، تو جا پھر ذلیل ہو معاشرے کے اندر، جا ہو جا ذلیل پھر معاشرے میں۔ تو یہ کسی اور کو اپنا گناہ بتانا، یہ اس کو گواہ بنانے والی بات ہے۔ آزاد تو قیامت والے دن جواب دیں گے ہی دیں گے۔ یہ ہاتھ، آنکھیں، زبان، یہ ہر شے قیامت والے دن جواب دے گی، یا اللہ یہ کرتا تھا، یہ عمل کرتا تھا یہ والا بندہ۔ یہ اعضائے بدنیاں تو جواب دیں گے ہی دیں گے، دوسرے بندوں کو بھی آپ خود گواہ بنا رہے ہیں۔ جو اپنے آپ کے گناہ کے وقت وہ موجود نہیں تھا، آپ نے خود اس کو گواہ بنا لیا ہے، اس کو اپنا گناہ بتا کر کہ میں نے اتنی گالیاں دی ہیں، میں نے یہ دھوکہ کیا ہے، میں نے یہ فراڈ کیا ہے، میں نے یہ چوری کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ اپنی بہادری اس کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو گواہ بنا رہے ہیں۔ قیامت والے دن وہ بطور گواہ آپ کے مخالف کھڑا ہوا ہوگا کہ یا اللہ اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، یا اللہ اس نے یہ بھی گناہ کیا ہے، اس نے یہ بھی گناہ کیا ہے، یہ بھی گالیاں نکالی ہیں، یہ بھی فراڈ کیا ہے، یہ دھوکہ کیا ہے، اس نے مجھے خود بتایا تھا۔ یہ ہم اپنے گناہ کے اوپر کسی کو گواہ بنا رہے ہیں، جو قیامت والے دن ہمارے سامنے آئے گا۔ اور دوسری بات جو اس میں حضور نے ارشاد فرمائی، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، مومن کو گالیاں دینا گناہ ہے اور اس کا قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جس نے جان بوجھ کے ایک مومن کو قتل کیا، ایک مومن کو جان بوجھ کے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے مومن کو مارا، قتل کیا۔ اور یہ بھی لوگ فخر سے بتاتے ہیں، میں پہلے 3 قتل کیتے ہیں، میں 2 قتل کر کے آیا ہوں، تو بھی میرے ہاتھ سے بچ۔ یہ بھی فخر سے بتایا جاتا ہے، جبکہ اس کی سزا جو قرآن بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اس کی سزا کیا ہے؟ ایک مومن کا قتل کرنا، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ اس بندے پر غضبناک ہوگا۔ وَلَعَنَهُ، اور اللہ اس کے اوپر اپنی لعنت فرمائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے جس نے مومن کو قتل کیا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک مومن کو بچا لیا، اس کی جان بچا لی جس نے، فرمایا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اجر کتنا ہے، بچانے کا اجر کتنا ہے؟ جس نے ایک مومن کی جان کو بچا لیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک مومن کی جان کو بچایا۔ ہم عام طور پہ کندھا دیتے ہیں مرے ہوئے کو، اور زندہ کو کندھا دیں اس کو فائدہ ہو جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ وہ زندہ کو کندھا دے دیں، اس کی مدد کر دیں زندہ کی۔ مرے ہوئے کی چارپائی کو ہم کندھا دینا اجر سمجھتے ہیں، اور وہ ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی میں اس کا سہارا بنے نا، اس کی زندگی میں اس کا۔ آج تو ایک بھائی ایک مقام پہ چلا جائے تو وہ دوسرے بھائی سے سلام نہیں لیتا، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ یہ تو میرا ماں جایا نہیں ہے، یہ اس کے میرا تعلق ہے، یہ غریب آدمی ہے، میں پیسے والا ہوں، میں یہ ہے، میں نے محنت کی ہے بھائی، میں نے بڑی مشقت کی ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری طاقت ہے، میری عقل ہے۔ عقل سے اگر کسی کو رزق ملتا ہوتا تو غریب بھوکے مر جاتے، عقل سے ملتا ہوتا نا تو غریب جو ہے نا وہ تو بھوکے مر جاتے، پھر ان کے پاس تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ رزق اللہ کے فضل سے ملتا ہے، عقل سے نہیں ملتا۔ اللہ کا فضل ہو تو وہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس کے پاس زیادہ آ جائے وہ بہن بھائیوں کو چھوڑ نہ دے،
وہ اس کو ختم نہ کر دے ان معاملات کو۔ تو فرمایا جس نے مومن کو گالیاں دیں یہ بڑے سخت گناہ ہے، شدید گناہ ہے۔ جس نے مومن کو قتل کیا وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور اس کا قتل کرنا یہ کفر ہے، اور اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو جس نے بہت سارے مومنوں کو قتل کیا اس کا کیا بنے گا پھر؟ جس نے بہت سارے مومنوں کو مارا اس کا کیا بنے گا؟ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو جو ہے وہ یہودیوں سے اللہ نجات عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔